رحمان نے آپ کو قرآن سکھا دیا۔ اب ذرا توجہ کریں، اگر اعلیٰ حضرت کسی کو پڑھا دیں تو وہ حجت الاسلام بن جاتا ہے، وہ مفتی اعظم بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو اعلیٰ حضرت پڑھا دیں تو اس کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اگر کسی کو خواجہ نظام الدین اولیاء پڑھا دیں تو وہ شیخ الہند ہوتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وہ چراغ بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو خواجہ غوث پڑھا دیں تو وہ وقت کا کتب بن جاتا ہے، وہ کتب الاقطاب بن جاتا ہے۔ اور جس کو مولا کائنات حضرت علی پڑھا دیں وہ خواجہ حسن بصری بن جاتا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین بن جاتا ہے۔ اور جس کو امام اعظم ابو حنیفہ پڑھا دیں وہ یا تو امام ابو یوسف بن جاتا ہے یا امام محمد بن جاتا ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ پڑھا دیں وہ ابو بکر بن جاتا ہے، وہ عمر فاروق بن جاتا ہے، وہ عثمان غنی بن جاتا ہے، وہ حیدر کرار خیبر شکن علی المرتضیٰ بن جاتا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کسی کو پڑھا دیں تو پڑھنے والے کا علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، امام اعظم کسی کو پڑھا دیں تو پڑھنے والے کا علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، خواجہ نظام الدین اولیاء کسی کو پڑھا دیں تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، حضور غوث پاک کسی کو پڑھا دیں تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، علی المرتضیٰ جس کو پڑھا دیں پڑھنے والے کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اور جس کو میرے مصطفیٰ پڑھا دیں تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بات توجہ طلب ہے، جب پڑھانے والے اعلیٰ حضرت سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات تک ہوں تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو جس مصطفیٰ کے بارے خود خدا فرما دے الرحمن علم القرآن، محبوب آپ کو تو ہم نے قرآن سکھا دیا ہے، تو اس محبوب کے علم کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جس کو خود میرا خدا قرآن سکھا دے؟ اور پھر اگر کسی کو مولوی پڑھا دے تو وہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے، وہ مفکر بن جاتا ہے، وہ محدث بن جاتا ہے۔ جب انسان کا پڑھایا ہوا، مولوی کا پڑھایا ہوا اتنا قابل ہے تو رحمان کا پڑھایا ہوا میرے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ جب لوگوں کا پڑھائے ہوئے کو اتنا قابل کہا جاتا ہے تو جس کو خود خدا نے قرآن سکھایا ہے اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اور قرآن پاک کی آپ کو ایک شان بتاتا چلوں، قرآن پاک سب سے آخری کتاب ہے، سب سے آخری کتاب ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جب دنیا میں سب سے پہلی دفعہ موبائل فون آیا تھا تو کسی انجان بندے نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو اس نے لوگوں سے سوال کیا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ فون ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں کال کر سکتے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں آپ کال ملائیں بات کر سکتے ہیں، ٹرین میں آپ کال ملائیں بات کر سکتے ہیں۔ اس نے دوریوں کو نزدیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، اس میں یہ کمال ہے۔ اچھا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک لیٹسٹ ماڈل آ گیا، نیا ماڈل آ گیا، اس میں ایک نیا فیچر رکھ دیا، بھئی اب یہ کیا کرتا ہے؟ کہا کہ اس میں پہلے والی خوبی بھی ہے، بات بھی کرواتا ہے، لیکن اب اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں کیمرہ لگا دیا ہے، اس سے تصویر بھی آپ کھینچ سکتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک اور نیا ماڈل آ گیا تو کہنے لگے بھئی اب یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس میں پہلے پچھلے دو موبائلوں کی بھی خوبیاں ہیں، ایک خوبی اضافی ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا کہ اب اس میں نیٹ بھی چلتا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک اور ماڈل آ گیا، کہا بھئی یہ لیٹسٹ ماڈل ہے، اس میں کیا ہے؟ کہا پچھلے 3 موبائلوں میں جو خوبیاں تھی وہ خوبیاں اس موبائل میں بھی ہیں، ایک خوبی اضافی بھی ہے۔ کہا بھئی وہ اضافی خوبی کیا ہے؟ کہا کہ اب اس میں ایک سافٹ ویئر واٹس ایپ چلتا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے جو تصویر کھینچی ہے وہ تصویر آپ کسی کو بھیج بھی سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جب بھی کوئی نیا اور لیٹسٹ ماڈل آتا ہے
وہ پچھلوں کا مخالف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اضافی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن لیٹسٹ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ان تین کتابوں کی خوبیاں تو موجود ہیں، لیکن قرآن میں جو خوبیاں موجود ہیں وہ پچھلی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے لیٹسٹ ہے اور قیامت تک قرآن ہی ہے، اور پھر ہمارے لیے قرآن آخری کتاب ہے، اور ہم رسول اللہ کی آخری امت ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سب کتابوں میں سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب سے افضل کتاب قرآن پاک ہے۔ اب سادہ سا سوال ہے، میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، مجھے بتائیں تورات افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ قرآن افضل ہے۔ زبور افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ قرآن افضل ہے۔ انجیل افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ جواب یہی آتا ہے قرآن افضل ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چل کے ایک بات اور بھی بتا دیں، تورات کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ زبور کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو بتائیں اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کا کلام، اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سمجھانا ہو تو بتانا پڑے گا بھئی، جب کلام کرنے والا ایک ہے، اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ ابو بکر افضل ہیں، تو ہمیں بتانا پڑے گا ابو بکر کس سے افضل ہے۔ یوں تو نہیں کہا جائے گا ابو بکر سے افضل ہے۔ اگر ہم کہیں عمر افضل ہے تو بتانا پڑے گا عمر کس سے افضل ہے، یوں تو نہیں کہنا پڑے گا عمر سے افضل ہے۔ اگر کہیں عثمان افضل ہے تو بتانا پڑے گا کس سے افضل ہے، یوں تو نہیں کہیں گے عثمان سے افضل ہے۔ اگر کہیں علی المرتضیٰ افضل ہیں تو بتانا پڑے گا کس سے افضل ہے، یوں تو نہیں کہیں گے نا کہ علی سے افضل ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میری تقریر سے افضل ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، مجھے بتانا پڑے گا کہ میری تقریر کس کی تقریر سے افضل ہے۔ تو یہی سوال ہے، جب تورات اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام سے اللہ کا کلام افضل کیسے ہو گیا؟ اب عقلیں خاموش ہو گئی۔ ان لوگوں نے کیا جواب دینا تھا جو پہلے ہی میرے مصطفیٰ کی شان میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں؟ کسی عاشق نے جواب دیا، اس نے کہا جواب یہ ہے، یہ جو کلام ہے اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے قرآن افضل نہیں ہے، متکلم کی وجہ سے کلام افضل نہیں ہے، کلام اس وجہ سے افضل ہے کہ لینے والے کو دیکھا جائے گا لینے والا کون ہے۔ جب اللہ کا کلام زبور آیا تو لینے والے خلیفہ داؤد تھے، داؤد علیہ السلام، اور جب اللہ کا کلام تورات آیا تو لینے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب انجیل آئی تو لینے والے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب قرآن آیا تو لینے والے محمد رسول اللہ تھے۔ جس طرح میرے مصطفیٰ کا رسولوں میں کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح کتاب اللہ کا کتابوں میں بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جس طرح میرے مصطفیٰ سب رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن بھی سب کتابوں کی سردار ہے۔ اور ایک بات اور کرتا چلوں، اللہ کے انبیاء پر جتنی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، وہ جس نبی پر، رسول پر نازل ہوتی وہی اس کا حافظ ہوتا تھا، اس کی امت اس کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی۔ زبور نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام حافظ تھے، ان کی امت حافظ نہیں تھی۔ تورات نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حافظ تھے، آپ کے بھائی نبی حضرت ہارون علیہ السلام اس کے حافظ تھے۔ انجیل نازل ہوئی، اس کے حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی امت حافظ نہیں تھی۔ لیکن قرآن ایسا کلام ہے کہ میرے مصطفیٰ کی امتی کے گھر گھر میں بچہ حافظ قرآن ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ جب کلام اللہ کا ہو تو اس کو یاد کرنے والے، اس کو حفظ کرنے والی جو ذات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ذات کو رکھا۔
کیونکہ جب کلام اللہ کا ہے تو اس کو حفظ کرنے والی جو ذات تھی وہ اللہ نے انبیاء کی ذات کو رکھا۔ اب شان یہ تھی کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو حفظ کرنے والی ذات انبیاء کی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ نے وہ انبیاء والی شان اٹھا کر اپنے امتیوں میں بانٹ دی کہ جو قرآن ہے، جس طرح باقی انبیاء اپنی کتابوں کو حفظ کرتے تھے، یہ قرآن کی ایسی شان رکھ دی کہ میرے مصطفیٰ کا امتیوں کے گھر گھر میں بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ تو یہ ہمیں یہ شان میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ملی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر محلے میں حافظ ہے، ہر شہر میں حافظ ہے، ہر نگر حافظ ہے، ہر ملک حافظ ہے، ہر صوبے میں حافظ ہے، امریکہ میں حافظ ہے، آسٹریلیا میں حافظ ہے، مشرق مغرب میں ہمیں قرآن پاک کے حفاظ مل جاتے ہیں۔ تو جو انبیاء کو شان ملی تھی، میرے مصطفیٰ نے وہ شان اٹھا کر اپنے امتیوں میں بانٹ دی۔ تو یہ جو ہمیں شان حاصل ہوئی کہ اللہ کے کلام کو حفظ کرنا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر قرآن کی ایک شان آپ کو اور بتاتا چلوں، کیا قرآن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصل آبادی ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغدادی ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہاول پوری ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ لاہوری ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ مکان اور مکانیت سے پاک ہے، جب اللہ تعین اور تعینات سے پاک ہے، جب اللہ حد اور حدود سے پاک ہے، جب اللہ شکل اور اشکال سے پاک ہے، مجھے بتائیں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں ملک کا شہری ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا اللہ کو فیصل آبادی، لاہوری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ کو یہ سب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم فیصل آبادی اس کو کہتے ہیں جو فیصل آباد میں پیدا ہوتا ہے، لاہوری اس کو کہتے ہیں جو لاہور میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی شہر کی نسبت اس کے ساتھ اس وجہ سے لگتی ہے کہ وہ اس شہر میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کو ہم یہ سب نہیں کہہ سکتے، اور جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو بت بناتے ہیں، جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتے، اور جو خدا ہو وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم اللہ کو جب یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فیصل آبادی نہیں، لاہوری نہیں، بغدادی نہیں، مصری نہیں، کوفی نہیں، بصری نہیں، تو بتائیں پھر ہم قرآن کو یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب پھر اللہ کے کلام کو ہم یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر ایک اعتراض ہوا کہ جب آپ قرآن کو یہ سب نہیں کہہ سکتے، اعتراض یہ ہے کہ اللہ مکی بھی نہیں ہے، مدنی بھی نہیں ہے، تو بتائیں پھر قرآن مکی اور مدنی کیوں ہے؟ جب باقی کچھ نہیں ہے تو پھر بتائیں قرآن مکی اور مدنی کیوں ہے؟ ہم نے کہا یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے، یہی تو قرآن بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کا مصطفیٰ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ اگر مصطفیٰ مکے میں ہے تو قرآن بھی مکی ہو جائے گا، اگر مصطفیٰ مدینے میں ہے تو قرآن بھی مدنی ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا مصطفیٰ کے ساتھ ایسا تعلق تھا جو ہمیں بتانا مقصود تھا۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ نے اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ اللہ سے جب چاہیں ہم کلام ہو سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ رعایت دی، یہ اعزاز دیا، یہ شرف دیا، آپ جب چاہیں اللہ سے کلام کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں چاہیں کلام کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اونلی ون کنڈیشن، ایک حالت ہے۔ کون سی؟ فرمایا کہ کوہ طور پہ آنا پڑے گا۔ موسیٰ جب چاہے کلام کر، جس کے بارے چاہے کلام کر، لیکن ایک حالت ہے، کوہ طور پہ آنا پڑے گا۔ اب یہ جو حالت تھی وہ فکس کر دی کہ کلام کرنا ہے کوہ طور پہ آؤ، ہدایتیں لینی ہے کوہ طور پہ آؤ، بات کرنی ہے اپنے بارے میں کوہ طور پہ آؤ، کسی اور کے بارے میں بات کرنی ہے کوہ طور پہ آؤ۔ فرمایا کہ محبوب، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی شان تھی، اس کو یہ شان عطا فرمائی کہ اس سے کلام کرنی ہے، لیکن حالت ایک تھی، جگہ فکس تھی، جب بھی کلام کرنا تھا تو کوہ طور پہ آنا تھا۔ فرمایا محبوب
وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اے میرے حبیب سب سے زیادہ قریب تیری شان یہ ہے کہ تیرے ساتھ کلام کا، وحی کا ایسا تعلق ہوگا، جب تو مکے میں ہوگا تو قرآن مکے میں نازل ہوگا، جب مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں نازل ہوگا، جب تو میدان میں ہوگا قرآن میدان میں نازل ہوگا، جب تو فاضل میں ہوگا تو قرآن وہاں نازل ہوگا، جب خلوت میں ہوگا قرآن وہاں نازل ہوگا، جب جلوت میں ہوگا قرآن وہاں نازل ہوگا۔ محبوب تیرے ساتھ تو قرآن کا اتنا گہرا تعلق ہے، جب تو سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوگا قرآن وہاں بھی نازل ہوگا۔ تو یہ قرآن کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر آپ کو قرآن کے بارے میں ایک بات جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ قرآن پاک اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، فرمایا کہ میں کہتا ہوں یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، الف 1 لام 2 میم 3۔ فرمایا کہ جو الف پڑھے گا 30 نیکیاں، لام پڑھے گا 30 نیکیاں، میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں، 90 نیکیاں مل جائیں گی الف لام میم پڑھنے پر۔ تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو صبح سویرے اٹھا کر قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ تو یہ 30 نیکیاں، اب یہ 30 نیکیاں ہیں کس کے لیے؟ آپ نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہوگی کہ بھئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں، سوری میں 30 کہہ گیا، 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کے لیے، اور فرمایا الف لام میم 3 حرف ہیں تو یہ 30 نیکیاں بن جائیں گی۔ اب یہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں، یہ ہیں کس کے لیے؟ یہ کس مقام پر ہے؟ یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے 100 نیکیاں بھی ہیں، 50 بھی ہیں، 25 بھی ہیں، تو پھر ایک جگہ پہ یہ آ گیا 10 نیکیاں ہیں، تو یہ تو تضاد ہو گیا، حدیثوں میں تضاد ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ احیاء العلوم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی قرآن پاک کی شاید کوئی آیت کوئی ایسی ہو جس کو پڑھنے سے ایک حرف کی 100 نیکیاں ملتی ہو، کوئی آیت ایسی ہو جس کے 50 ملتی ہوں، کوئی آیت ایسی ہو جس کی 25 نیکیاں ملتی ہوں۔ پھر ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حروف تہجی تو وہی 29 ہیں، الف سے لے کر یا تک، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک حرف پڑھیں تو اس وقت 100 نیکیاں ملیں، پھر ایک حرف پڑھیں تو اس وقت 50 ملیں، پھر کبھی ایک حرف پڑھیں تو 25 ملیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ایک ہی ہے، آیات بھی ایک ہیں، حروف تہجی بھی ایک ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے 100 50 25 یہ تقسیم کیسے؟ پھر ایک مقام پہ 10۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی۔ یہ فرق اس طرح سے ہوگا، جس نے نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا، فرمایا کہ اس کو ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی، اور فرمایا کہ جس نے نفل نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا، فرمایا کہ اس کو ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملیں گی، اور فرمایا کہ جس کو 25 نیکیاں ملیں گی وہ بندہ ہے جو باوضو ہو کر نماز کے علاوہ قرآن پاک پڑھے گا، فرمایا اس کو 25 نیکیاں ملیں گی۔ اب بات رہ گئی 10 نیکیوں والی۔ اللہ دیکھے کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور میرے آقا نے اپنی امت پر کتنی شفقت فرما دی۔ فرمایا کہ 10 نیکیاں اس بندے کو ملتی ہیں جس پر غسل فرض نہ ہو، قرآن کو بغیر چھوئے، بغیر ہاتھ لگائے، بے وضو، ہاتھ نہیں لگانا، چھونا بھی نہیں ہے، غسل اس پر فرض نہ ہو، صرف زبان کے ساتھ چلتے پھرتے جو بندہ قرآن پڑھے، فرمایا کہ اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو 10 نیکیاں اس بندے کے لیے ہیں جو بغیر وضو قرآن پڑھے، بغیر ہاتھ لگائے، اس کو 10 نیکیاں قرآن پاک پڑھنے سے ملتی ہیں۔ تو اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنے کی ضرور تبلیغ کریں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں چلا گیا
تو اس کا بچہ مدرسے میں گیا اور اس نے مدرسے میں جا کر صرف اتنا پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس بندے سے قبر کا عذاب ہٹا لو۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا بچہ زمین پر بیٹھ کر یہ کہے یا اللہ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے، تو مجھ رحمان اور رحیم کی یہ شان کیسے ہو سکتی ہے جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے والد کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ فرمایا کہ اس سے قبر کا عذاب ہٹا لو۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔